بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی جو ہیں وہ یہود و نصارہ سے افضل ہیں۔ یقیناً آپ سب نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی ان کی، تو آج ان کو ایکسپوز کرتے ہیں جی قادیانیوں کے حوالے سے، دیکھتے ہیں وہ کتنی کذب بیانی کرتے ہیں اور کتنا سچ بولتے ہیں۔ یہ ایک مثال کے ذریعے میں آپ کو سمجھانے لگا ہوں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آئے گی اگر آپ غور سے پوری مثال سنیں گے اور دیکھیں گے۔ ایک ٹیچر کلاس روم میں کہتا ہے کہ کیٹ کے سپیلنگ سناؤ، بلی، کیٹ، میاؤں میاؤں۔ وہ اسٹوڈنٹ اے جو ہے وہ کہتا ہے CAT کیٹ، اسٹوڈنٹ بی کہتا ہے KAT کیٹ، اسٹوڈنٹ سی کہتا ہے XYZ کیٹ، اسٹوڈنٹ ڈی کہتا ہے XYZ کیٹ۔ اب ان چاروں میں سے صحیح کس نے جواب دیا؟ یقیناً اسٹوڈنٹ اے نے۔ سمپل کویسچن، سمپل آنسر، دیر از نو پرائز فار دیٹ۔ اب اس نے تو دے دیا صحیح جواب، باقی اسٹوڈنٹ بی بھی غلط، سی بھی غلط، ڈی بھی غلط، چاروں کے چاروں تینوں کے تینوں غلط، صرف ایک نے جواب دیا صحیح۔ اب ایک منٹ کے لیے اسٹوڈنٹ اے کو کر دیں سائڈ پہ، باقی رہ گئے یہ تینوں۔ اب ان تینوں میں سے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کس کا جواب صحیح جواب کے بہت کلوز ہے، کس کا جواب صحیح جواب کے بالکل نزدیک ہے یا آلموسٹ صحیح ہے وہ غلط جواب لیکن آلموسٹ ٹھیک ہے، کون سا؟ ڈی، XYZ کیٹ، XYZ کیٹ یا KAT کیٹ؟ یقیناً KAT کیٹ۔ یہ جواب KAT کیٹ CAT کیٹ کے بڑا کلوز ہے۔ کیسے؟ صرف ایک سپیلنگ کی غلطی ہے، K کی جگہ C آنا ہے، اور پروننسیشن بھی جو ہے وہ بھی کیٹ کی نکل رہی ہے، اسے KAT کیٹ، کیٹ ہی بنتا ہے، XYZ سے کیٹ نہیں بنتا یا XYZ سے کیٹ نہیں بن رہا۔ اب یہ جواب جو ہے یہ اس کے کلوز ہے۔ اب ایک چیز کچھ دیر کے لیے میں آپ سے کہوں گا کہ ABC اسٹوڈنٹ جو ہیں ان کو کر لیں آپ مسلم، قادیانی، کرسچنز اور جوز۔ اب انجینئر صاحب جو کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ قادیانی جو ہیں ان کا جواب، ان کی جو عقائد ہیں یا جو بھی وہ ماننے والے ہیں وہ کافر، تینوں کافر، لیکن ان دونوں سے بہتر ہیں۔ کیسے؟ جیسے KAT کیٹ میں صرف ایک سپیلنگ کی غلطی ہے، اسی طرح ان میں صرف ایک غلطی ہے کہ وہ ختم نبوت کے منکر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی کو مانتے ہیں۔ ہمیں ان کو صرف یہ سمجھانا ہے کہ وہ ایک بندہ جو ہے نا وہ دجال ہے جس کو تم مارے ہو، مرزا غلام احمد قادیانی، اس پہ اللہ کی لعنت۔ ان کو صرف وہ جو ہیں وہ صرف اس بات سے اسلام کے دائرہ سے باہر ہے۔ یہ جو ہے نا کرسچنز، یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ دجال کہتے ہیں، اور یہ ریفرنس بھی ان کی اپنی بائبل سے دیتے ہیں۔ ہم تو بڑا ان کو کہتے ہیں کہ وہ نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں جی Gospel of John chapter 10 verse 16, For God so loved the world that he gave his only begotten son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. John chapter 10 verse 30, I and my Father are one. John chapter 1 verse 1, In the beginning of the word was with God and the word was God. بہت ساری وہ دیتے ہیں، حالانکہ ان سب کے جواب علماء نے دیے ہوئے ہیں، ڈاکٹر ذاکر نائک نے دیے ہوئے ہیں، محمد حجاب نے دیا ہے، علی دعویٰ، اس طرح کے بڑے بندے ہیں جنہوں نے ان چیزوں کے جواب دیے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی وہ کہتے ہیں کہ نہ، ہم یہی مانتے ہیں کہ اللہ نے بیٹا جنا۔ وہ جان چیپٹر 10 ورس 16 انگلش میں میں کہا گیا، For God so loved the world that he gave his only begotten son, so whosoever shall believe in him shall not die but have everlasting life. خدا کو دنیا سے اتنی محبت ہوئی کہ اس نے اپنا پیدا کیا ہوا بیٹا، اپنا جنا ہوا بیٹا زمین پہ بھیجا، اور جو بھی اس کو مانے گا اس کو آخرت ملے گی، اس طرح کا وہ کہتے ہیں۔ اب یہ جو ہے یہودی، انہوں نے گل ہی چھڑ دو تو ہی، یہودی جو ہیں یہ انکار کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور رسول اللہ کا، انکار کے بعد دجال بھی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، دونوں رسولوں کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ السلام۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا فتویٰ بھی یہودیوں نے ہی دیا تھا۔
خیر یہ دونوں تو ڈبل ٹرپل کفر کر رہے ہیں. ویسے بھی اسلام دشمن ہے, یہ بھی اسلام دشمن ہے قادیانی 100%, لیکن یہ بہت زیادہ گمراہ ہے. ان کو انجینئر صاحب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ تھوڑا کلوز ہیں. ان کو اگر اب ہم نے اسلام کے دائرے میں لانا ہے نا, تو صرف ان کی ایک چیز کریکٹ کرانی ہے کہ ان کو کہنا ہے مرزا غلام احمد قادیانی دجال پہ لعنت بھیجو اور مسلمان ہو جاؤ. باقی تو ان کا سب کچھ مسلمانوں والا ہی ہے. نماز بھی مسلمانوں والی پڑھتے ہیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں, روزے یہ وہ سب کچھ حنفیوں کی طرح نماز پڑھتے ہیں. وہ اگر کوئی غیر مسلم قادیانی کو دیکھے گا تو وہ یہ کہے گا کہ یہ مسلم ہے, کیونکہ ان کی ساری حرکتیں ہی ہمارے والی ہیں, ہمیں کاپی کرتے ہیں وہ, لیکن ہیں وہ کافر 100%. تو یہ تو ہو گئے کافر جن کو انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ چھوٹی سی ایک دعوت دے کہ ہم مسلمان کر سکتے ہیں. ان کو منانے کے لیے پہلے یہ کرسچن کو بتانا پڑے گا کہ بھائی تو اللہ کو, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہہ رہا ہے, یہ غلط ہے. ہمارے نبی کو دجال کہہ رہا ہے, یہ غلط ہے. پہلے اس کو بتانا پڑے گا کہ جو دین تو فالو کر رہا ہے وہ غلط ہے. پھر وہ اس دین سے باہر آ گیا, اب وہ کہے گا کہ میں جیو کیوں نہ بن جاؤں, میں ہندو کیوں نہ بن جاؤں, جین کیوں نہ بن جاؤں, ایتھیسٹ کیوں نہ بن جاؤں. پھر اس کو بتانا پڑے گا کہ ہم مسلمان جو ہیں یہ سیدھے راستے پہ ہیں, یہ اصل دین پہ ہے. پھر اس کو کنونس کرنا پڑے گا کہ ادھر آ جا. ان کو صرف ایک بات منانی ہے, دجال کو, اس کو دجال مان لو, ہے تو وہ دجال ہی ہے, تم بھی اس کو دجال مان لو اور رسول اللہ کے نقش قدم پر آ جاؤ. اب اس کی مثال ایک اور میں آپ کو چھوٹی سی دوں گا, انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ آئے گی. وہ یہ ہے کہ آپ سوچیں کہ آپ مری گئے ہیں پہاڑیوں پہ, پہاڑی علاقہ ہے نا وہ, ادھر فیملی کے ساتھ. آپ کا ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے, عمر نام لگا لیں اس کا, عمر. تو آپ ادھر گھوم پھر رہے ہیں, نظارے دیکھ رہے ہیں, آپ چل کر رہے ہیں. اچانک آپ کا دھیان آپ کے چھوٹے بچے سے 3 سال 4 سال کا بچہ ہٹ جاتا ہے اور وہ دور چلا جاتا ہے کسی پہاڑی کے پاس. یہ سمجھ لیں کہ ایج ہے, کلف کا ایج ہے, پہاڑی کا نا ایج ہے. ادھر آپ کا بچہ کھیل رہا ہے, کھیلتے کھیلتے دور سے ادھر آ گیا. اگر ادھر سے گرے گا مر جائے گا. آپ ہیں ادھر بہت دور, بڑی آپ آواز دیتے ہیں, اس کو روک دیں, بیٹا عمر رک جاؤ, ادھر نہ جاؤ, گر جاؤ گے. لیکن آواز اس کو نہیں جاتی. ادھر ایک بندہ کھڑا ہے, یہ مسلمان, ادھر ایک بندہ کھڑا ہے. اب آپ آواز دیتے ہیں اس بندے کو کہ او ہلو بھائی صاحب میرا بچہ گر جائے گا, لیکن یہ بندہ نہیں سن رہا, آپ کی آواز نہیں جا رہی. کھڑا ہے وہ, دیکھ رہا ہے آپ کے بچے کو, آپ کا بچہ کھیل رہا ہے. یقیناً آپ کا بچہ کھیلتا کھیلتا ادھر سے گر جائے گا, مر جائے گا, لیکن وہ دیکھ رہا ہے, وہ کچھ نہیں کر رہا, کھڑا ہے. آپ آوازیں دے رہے ہیں, آواز نہیں پہنچ رہی. اب کیا ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ ادھر سے گرتا ہے اور مر جاتا ہے. تب تک آپ بھاگ کے آہستہ 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 ادھر پہنچ گئے ہیں. جب آپ ادھر پہنچیں گے, یہ بندہ دیکھ رہا ہے کہ یہ بچہ کھیل رہا ہے اور گر گیا, مر گیا, لیکن یہ پھر بھی ادھر ہی کھڑا ہے. جب آپ ادھر پہنچیں گے, کیا آپ اس بندے کا گریبان نہیں پکڑیں گے؟ یقیناً پکڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ بندہ جانتا ہے, سمجھ والا ہے, اس کو پتا تھا کہ یہ بچہ معصوم ہے, گرے گا مر جائے گا. اس نے بس یہ کرنا تھا, اس کا ہاتھ ایسے پکڑنا تھا اور بچے کو سائڈ پہ کر لینا تھا, بچے کی جان بچ جانی تھی. لیکن اس بندے نے جان نہیں بچائی. آپ آئیں گے یقیناً اس کا گریبان پکڑیں گے. حالانکہ اس بندے نے آپ کے بچے کو دھکا نہیں دیا, آپ کے بچے کو نہ دھکا دیا, نہ آپ کے بچے کو بولا کہ بیٹا ادھر سے جمپ لگاؤ, نہ اس نے آپ کے بچے کو بلایا کہ بیٹا ادھر آ کے کھیلو. لیکن پھر بھی آپ اس بندے کو پکڑیں گے. کیوں؟ کیونکہ یہ سمجھدار تھا, یہ جاننے والا تھا. اسی طرح ہم مسلمان CAT جواب والے جانتے ہیں, سمجھتے ہیں ہم نے CAT والے جو جواب دے رہا ہے اس کا بازو پکڑنا ہے, پھر ہی یہ جہنم کی آگ سے بچے گا. یہ تو جائے دوزخ میں رہے ہیں, تینوں جا رہے ہیں, لیکن اس کا بازو پکڑنا تو آسان ہے, یہ تو نزدیک ہے. اس نظریے سے انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو ہیں ان دونوں سے بہتر ہیں. یہ قرآن کو مانتے ہیں, رسول اللہ کو مانتے ہیں, صرف دجال کو نبی مان رہے ہیں, اس لیے کفر پہ ہیں تینوں ہی کافر.
لیکن ان کا ہاتھ پکڑنا آسان ہے. اگر ہم ہاتھ نہیں پکڑیں گے تو اللہ ہم سے پوچھے گا. کیوں پوچھے گا؟ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں سورۃ النحل کی آیت نمبر 125 ادع الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. Invite all to the way of the Lord with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are the best, most gracious. Invite all to the way of the Lord. سب کو بلاؤ اللہ کی راہ میں، جوز کو، کرسچنز کو، قادیانیوں کو، ہندوؤں کو، سب کو بلاؤ اللہ کی راہ میں with wisdom، حکمت کے ساتھ، and beautiful preaching، اور خوبصورت تبلیغ کے ساتھ. with wisdom and beautiful preaching, and argue with them and reason with them in the ways that are the best, most gracious. اور ان کے ساتھ بحث کرو بہت ہی احسن انداز میں، سب سے احسن انداز میں. سب سے احسن انداز میں جب آپ ان سے بحث کریں گے تو وہ ان کو دور بھگا کر، قادیانی کہہ کر، کافر کہہ کر بھگانے سے نہیں ہوگی، ان کو پاس بٹھا کر رسول اللہ کی دعوت دینے سے ہوگی، ان کے ساتھ ریزن کرنے سے، بحث کرنے سے ہوگی. اگر آپ ان کو کفر کا فتویٰ لگا کے ماریں گے، بھگا دیں گے یا کچھ بھی کریں گے تو آپ کی بات ان تک نہیں پہنچے گی. اور اگر وہ مر گئے اسی حالت میں چمنڈا کا رہنے والا ہوں، چمنڈا میں بہت قادیانی ہے، یہ گڑھ ہے چمنڈا کا. ایک دفعہ علامہ ناصر مدنی لاہور میں کچھ خطاب کر رہے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ ختم نبوت کا نعرہ اتنی زور سے لگاؤ کہ چمنڈا میں بیٹھے قادیانیوں تک آواز پہنچ جائے، کیونکہ وہ یہ گڑھ ہے قادیانی. ادھر قبرستان بھی ہے ان کا اور ان کی عبادت گاہ بھی ہے ادھر. اگر یہاں کے قادیانی مر گئے قیامت کے دن وہ یقیناً کہیں گے کہ ہم تو دوزخ میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے ہم کفر پہ تھے، یہ جو میرے ساتھ رہنے والے تھے مسلمان ان کو تو پتا تھا نا سچائی کا، انہوں نے کیوں نہیں مجھے بتایا؟ تو اللہ یہ تو نہیں کہے گا کہ اس بندے کی طرح وہ اپنے کام سے کام رکھ رہے تھے، یہ بندہ اپنے کام سے کام ہی رکھ، اس نے کچھ بھی نہیں کہا، کھڑا ہے بھائی ٹھیک ہے بچہ گر گیا میں کیا کروں. تو اللہ یہ نہیں کہے گا کہ اس بندے کی طرح اس نے اپنے کام سے کام رکھا تھا. اللہ کہے گا اس کو بھی پکڑو اور پھینکو، اس نے میری بات کیوں نہیں پہنچائی. اللہ تعالیٰ نے تو سند دی ہوئی ہے نا، فذکر انما انت مذکر، یور جاب از ٹو ڈیلیور دا میسیج. اور رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ اگر تم ایک آیت بھی جانتے ہو تو اس کو پریچ کرو. اگر ایک الحمدللہ رب العالمین آتی ہے تو پریچ کرو، خاتم النبیین کی آیت آتی ہے تو اس کو پریچ کرو، بتانا ضروری ہے آپ پہ. تو اس کانٹیکسٹ میں انجینئر صاحب کہتے ہیں کہ قادیانی ان دونوں سے بہتر ہیں، کیونکہ ان کو صرف ایک بات منوانی ہے، ان کو تو بہت کچھ منوانا پڑ جاتا ہے، دماغ پاگل ہو جاتا ہے، یہ جلدی مسلمان ہو جاتے ہیں، ان کو منوانی پڑے گی ہمیں اپنی باتیں. تو اس کانٹیکس میں وہ کہتے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ایکسپوز انجینئر محمد علی مرزا پہ پسند آیا ہوگا. مجھ پہ قادیانی کے فتوے نہیں لگانے، میں مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت بھیجتا ہوں. مرزا غلام احمد قادیانی دجال اور اس کے ماننے والوں پہ لعنت. یہ میرے بی ٹی ایس بوائز بیٹھے ہوئے ہیں، بی ٹی ایس وہ کورین والے نہیں، بی ٹی ایس بیہائنڈ دا سین، کیمرے کے پیچھے والے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. خیر وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء.